کربلا میں جب ہم یوم عاشور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محض یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ شعور، خودداری، جرت، شجاعت، اثار و قربانی اور صبر و انقلاب کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ حسینیت کا درس ایک آفاقی درس ہے جس میں کسی فرقے یا امت کی قید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن ہیں کہ انہوں نے خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی۔ حق و باطل کے مارکے میں اگر بات کی جائے تو آپ حق کے رہنما ٹھہرے، تمام تر ظلم جبر کے سامنے پہاڑ جیسا حوصلہ لیے صبر و استقامت کی لاسانی مثال بنے رہے۔ آپ نے گلشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پھول خدا کے نام پہ وار دیے۔ آپ حق پرستوں کے رہنما ہیں۔ آپ نے کربلا کی مقتل گاہ کو آنے والے زمانوں کے لیے عظیم درس کا بنا دیا، جس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی ظالم کے آگے نہیں جھکنا۔ شہدائے کربلا کی اسلام کی بقا کے لیے تاریخ ساز قربانیوں کو ہم یاد کریں گے اور یہ قربانیاں پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یوم عاشور اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے اور یوم عاشور کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کربلا کی جو میدان تھا اور وہاں پر ہونے والی جو قربانیاں تھیں، وہاں پر جو دکھایا گیا صبر تھا، وہ ہم سب کے لیے کیسے مشعل راہ ہے۔ اس کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں۔ ڈاکٹر طارف شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیرت اسکالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور عمیر گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر تعلیم ہیں، فاسٹ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ ہیڈ بھی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ آج ہم 10 محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے آج کا دن یوم عاشور کے حوالے سے کربلا کا واقعہ، جیسے میں نے کہا کہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک وہ سٹرگل ہے جس میں اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس سٹرگل کے بعد جو آج کے دور میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، شرق تا غرب پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ بالخصوص اور دنیا بھر کے سارے حق پرست بالعموم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی تنہائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا کی یہ جو ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت قربانی ہے، اس کے تذکرے سے آباد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رستے میں اللہ والوں کی قربانی کا یہ جو سفر اور تاریخ ہے، یہ بہت پرانی ہے اور یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان اس کرے کے اوپر آباد ہے۔ ہر زمانے میں ایک طاغوتی قوت جو رحمانی نظام کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کا ہاتھ روکنے کے لیے، ہر زمانے کے ظلم، جبر اور استبداد کو محدود کرنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کے نظام کی وہ جو رحمتیں اور برکات ہیں ان کو پہنچانے کے لیے ہر عہد کے اللہ والوں نے اپنے اپنے انداز میں قربانی دی ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ پوری جو ہے وہ اللہ والوں کی قربانی سے ہمیں جو ہے وہ منور نظر آتی ہے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ دنیا بھر میں آج تک جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے رستے میں اللہ کے دین، اللہ کے نظام کے بقا کے لیے قربانی دی، ان سب کی قربانیوں میں جتنی جہتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ڈائمنشنز اس ایک واقعہ کربلا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور محرم الحرام جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو آغاز پر ہی ایک بہت نمایاں حوالہ جو ہے وہ ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جو ہے وہ اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اور پھر حق پرستی کی ایک ایسی عظیم الشان مثال قائم کرتا ہے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مینارہ نور ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سال کی تقویم ہے، اگر اس پر ہماری نظر جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہو تو اس میں بھی اللہ والوں کی ہمیں قربانی نظر آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک عظیم الشان رسول جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی، ان کے جو اہل بیت ہیں، ان کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر جب سال کا پہلا مہینہ ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام، تو اس میں بھی اللہ کے محبوب ترین رسول سید الصادقین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم جو ہیں، ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں گھرانے ظاہری طور پر تو ایک گھرانہ ہے، لیکن ان دونوں خانوادوں کی جو قربانی ہے
وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ اللہ نے جیسے ان دونوں گھرانوں کی قربانی کو تقویمی اعتبار سے اکٹھا کر دیا ہے نا، سال کی ترتیب کے اعتبار سے قریب کر دیا ہے، بالکل اسی طرح ان کو درود میں بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ اور درود میں ان دونوں گھرانوں کا اکٹھا ہونا میں یہ سمجھتا ہوں ایک علامت ہے کہ دنیا کے سارے حق پرست، وہ سارے لوگ جو اللہ کی توحید اور اللہ کے لائے ہوئے نظام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، انہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا استعارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص بھی اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، اس پر لازم ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے حضور کی اہل بیت کا یہ جو عظیم الشان کارنامہ ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اوپر اپنا درود جو ہے وہ پیش کر رہا ہو، اپنا آپ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ سر نگوں کرتا ہوا نظر آئے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر زمانے کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ سے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ استفادہ کیا۔ ماضی قریب کی جو سب سے بڑی اور معتبر ہستی حریت پسندی کے حوالے سے، انسانی حقوق، انسانی اقدار، عظمت انسانیت، انسانی آزادی کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے یعنی جناب نیلسن منڈیلا، وہ اپنی بایوگرافی کے اندر یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دا لانگ وے ٹو فریڈم، اس کے اندر اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں قید تنہائی، کیونکہ ایک بہت طویل سفر تھا، 23 برس ایک بہت لمبا وقت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آخری سالوں میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں کہیں رات گئے خیال آتا کہ اب مجھے جو ہے وہ مکالمہ بحال کرنا چاہیے اور کسی جگہ پہ نیگوسیشن کر کے معاملات طے کرنے چاہیے، اور میں دل میں خیال پختہ کرتا کہ آج صبح وہ جو اکلوتا آدمی 24 گھنٹے میں میرے پاس کھانا دینے کے لیے آتا ہے، بغیر بات کرے واپس چلا جاتا ہے، میں اسے آواز دوں گا اور اسے کہوں گا کہ میرا مکالمہ جو ہے وہ بحال کرایا جائے۔ کہتے ہیں میں اس خیال میں سوچ رہا ہوتا اور اچانک سورج کی کرنیں جس وقت پہلی کرنیں مجھ پر پڑتی تو عین اس وقت نہ جانے کہاں سے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ میرے سامنے ایک مینارہ نور بن کے چمکنا شروع ہو جاتا اور مجھے آپ کے کردار سے ایک دم میرے سامنے وہ سارا حوالہ کھلتا اور میں سوچتا کہ ایسے عظیم الشان عزتوں اور عظمتوں کی والی ہستی جو ہے اگر وہ اپنے خاندوادے کے ساتھ، اپنے گھرانے کے سارے افراد کے ساتھ حق کے لیے اس طرح نکل سکتی ہے اور اپنی قربانی اس وقار کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر سکتی ہے، اللہ کے نظام کو جو لگنے والی قدغن ہے اسے روکنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اس اعلیٰ عرفہ انداز کے ساتھ میدان حق کے اندر اتر سکتی ہے، تو میرے پاس اپنی قوم کے لیے لڑنے کے بہت سارے جواز موجود ہیں۔ کہتے ہیں وہ کردار مجھے ایسی روشنی اور جذبہ عطا کرتا کہ صبح اس بندے کے آنے سے پہلے تک میرے اندر پہلے سے زیادہ انرجی پیدا ہو جاتی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس دن انہیں آزادی میسر آئی اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تو اس میں انہوں نے بہت سارے زندہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، زندہ سے مراد جو ان کے سامنے موجود تھے، اور پھر بڑے اس کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے اس قربانی کے اس سفر کے اندر ان کے ساتھ اپنی جانیں پیش کی تھیں، اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا، اور سب سے آخر میں وہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں ان ساری شخصیات کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم المرتبت ہستی کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس نے مجھ سمیت دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو حق پر قائم رکھنے کا سلیقہ عطا کیا، جس نے اپنی عملی قربانی سے دنیا بھر کے سارے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ آپ ظاہری طور پر تعداد میں کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے وسائل محدود کتنے کیوں نہ ہوں، آپ کی مخالفت کتنی اعلیٰ درجے پہ کیوں نہ ہونا شروع ہو چکی ہو، آپ کا جو بالمقابل ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص جو ہے یا جو قوت ہے آپ کے بالمقابل ہے، وہ خواہ کتنی ہی توانا ہو، کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو پھر آپ نے ہر طرح کی مصلحت، ہر طرح کے خوف سے بالاتر ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ میدان عمل کے اندر لانا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے اپنے زمانے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اپنے زمانے سے لے کے لمحہ موجود تک، اور میں سمجھتا ہوں تعصب قیامت جب انسانی اقدار کی بات ہوتی رہے گی، حضرت امام حسین کے کردار سے، آپ کے اسوہ سے لوگ روشنی لیتے رہیں گے۔ بے شک